6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا، معاذاللہ۔ یہ باتیں آپ نے نہیں سنی؟ کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا، گدی سے زبان کھینچ لیتے کہ میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے۔ بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر ہوں۔ اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے، اس کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی، اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا۔ مکران سے ملتان تک سفر کیا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنا جاتا ہے۔ وہ خود چلا گیا، وہ خود تو چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ اس جوان کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے، جنہیں عزتیں ملتی ہیں بھائی انہیں آزمایا جاتا ہے۔ حضور آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں، 8 سال کی عمر میں دادا نہیں، عام الحزن شیب ابی طالب، مکہ کے تلخ رویے، طائف کے بازار میں طائف کے اوباشوں نے پتھر مارے۔ جب ماں کی گود میں اچھی تربیت نہیں ملے گی تو آنے والے کل کے سپاہی کس طرح اچھے بنیں گے؟ لیکن اگر مائیں اچھی ہوں گی، کردار والی ہوں گی، سکھانے والی ہوں گی تو نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ سنیے گا بھائی، بختیار کاکی کتنا بڑا نام گزرا ہے، ماں نے مدرسے میں بھیجا، استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا 14 پارے سنائے۔ استاد متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجی اچھے منزل خوب۔ عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس نہیں کیے، او پتر دولت پائی کہاں سے؟ عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگا، کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو۔ تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے۔ رکیے گا یہاں 2 لمحوں کے لیے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ معذرت سے کہوں گا جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ او بھائی 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہو، 2 گھنٹے نیند سے پہلے آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ اور جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے آپ بھی لے کے آیا کرو۔ اس موبائل کو گولی مارو، سرانے کے نیچے دباؤ اور اپنے بچوں کو وقت دو۔ روزانہ کہو بچوں کو آؤ بچوں چٹائی بچھاؤ، مصلی بچھاؤ، باپ کتاب کھول لے، ماں کتاب کھول لے، کہے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں۔ یقین جانو سکھاؤ نتائج آئیں گے۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور گلی گلی فتنے ہیں۔ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک جو بکواسات ہوئی، صحابہ پہ تبرہ بولا گیا، آپ کو نہیں پتا؟ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی، حضرت عمر فاروق کو گالیاں دی گئی، آپ کے سامنے سب کچھ بھائی۔ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا، معاذاللہ۔ یہ باتیں آپ نے نہیں سنی؟ کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا، گدی سے زبان کھینچ لیتے کہ میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے۔ ابو بکر وہ ہیں، رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ آپ نے سکھانا تھا۔ کوئی حضرت عمر فاروق کے بارے میں بات کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ یہ تو ہم نے سکھانا تھا لیکن معذرت سے ہم نے سکھایا ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو وقت دیا ہی نہیں۔ اور شکوہ یہ ہوتا ہے بھائی ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے پردیس کے دھکے کھاتے ہیں، ان کے لیے 18 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، اور ہم یہ بات کہہ کر کے گزر جائے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے گا اس کائنات میں حضور سے بھی زیادہ کوئی مصروف شخصیت گزری ہے؟ لیکن میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔
عرض کیا گیا حضور مشقت میں پڑے رہتے ہیں. حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے، ایک وقت مخلوق کے لیے دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، اور ایک وقت اپنے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے تھا. کسی نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر میں کیا حضور کی مصروفیت ہوتی ہے، کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل کی باتیں ہوں گی. سیدہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے ہیں تو بکری کا دودھ بھی دو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے ہیں، اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں. اپنا کام خود کرنے کا مزاج تھا. بھائی جان جو اپنے کام خود نہیں نہ کرتے وہ متکبر ہوتے ہیں یا پھر وہ سست ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ملازم الگ، ہمارے کپڑے پریس کرنے والا الگ، ہمارے جوتے پالش کرنے والا الگ، ہمیں کیا ضرورت اپنا کام خود کرنے کی؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتھائے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے. اور بھائی جن کے دربان ابو بکر و عمر جیسے ہوں وہ کام اپنا خود کرے. اور میں کمزور ہوں، میں تو سبزی بازار سے لاؤں تو میں اپنی توہین محسوس کرتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ شاید میری یہ شان کے لائق نہیں. کھانا بنانے کے لیے ایک نے کہا میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے کہتے ہیں میں کھال اتاروں گا. میرے نبی فرماتے ہیں کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. ایک وقت اپنے لیے. سنیے گا زندہ باد، سنیے گا سنیے گا. ایک وقت اپنے لیے اور ایک وقت اپنے گھر والوں کے لیے. بھائی جان گھر والوں کو وقت دینے سے نسلیں بنتی ہیں. سنیے گا سیدہ، اچھا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے قربان کر دیا سب کچھ، اور حسین سجدے میں سر رکھ کے کہتے مالک میں راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہوا کہ نہیں ہوا. اور وقت آخر حسین ابن علی کی پیشانی کہاں تھی؟ سجدے میں تھی. یہ سجدے کہاں سے ملے؟ 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضور کے ساتھ رہے. حسین نے نانا جان کو کہاں دیکھا؟ سجدوں میں دیکھا نا. اور ماں کی کیا کیفیت تھی؟ ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی اور عرض کیا کرتی اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں. رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ ایک رات تو فاطمہ کو دے دے جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا کہ جس کی عبادت کرتے کبھی دیکھا؟ فرمایا اتنی دیر تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. اور سیدہ زینب اور حضرت امام زین العابدین فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا سے واپس آئی نا مدینہ، تو مدینے میں کچھ عورتیں آ کے افسوس کے لیے آئی. کسی خاتون نے کہا بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ جب مردوں میں ایک ہی بیمار کربلا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، باقی سب شہید کر دیے گئے. تو پوچھنے والے کی غرض تھی کہ کسی کی شہادت کا تذکرہ کریں گی. سنیے گا یہ پیغام اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بھی دیجیے گا، اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. سیدہ زینب فرماتی کربلا میں ہمارے اوپر سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب رات کو ہم بچوں کو جمع کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. اور بھائی قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی. میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے یا ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں؟ میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا شمار کرنا چاہیں تو ابھی 2 منٹ میں حساب لگا کے بتا دیں گے. میری 37 سال عمر ہوگی، آپ میں سے کسی کی 25، کسی کی 50. میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا شمار کریں تو ابھی 2 منٹ میں حساب لگا کے بتا دیں گے. کچھ لوگوں کے پاس صرف ایک عید کی نماز ہوتی ہے. اچھا جو عید والے دن آتا ہے نا، مسجد میں قدم رکھتا ہے، آنکھیں ندامت سے جھک نہیں جاتی، قدم بوجھل نہیں ہوتے، شرم نہیں آتی کہ 364 دن میں اس دہلیز سے دور رہا، 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی رہی، میرے کان پہ جوں تک نہ رینگی. آج میں سال بعد آیا، سال بعد آنے والا سجدے میں سر رکھ کے تڑپا نہیں، اپنی 364 دن کی نمازیں چھوڑنے پر شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ ازدہ تمسخر کہتا ہے وہ کافر ہو کے مرنا ہے. کچھ لوگوں کے پاس صرف ایک عید کی نماز، اور کچھ لوگوں کے پاس جمعہ، ہم کہتے ہیں بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، چھٹی کا دن ہوتا ہے، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس صرف ایک نماز فجر کی، وہ کہتا ہے جدا کھاؤ دا گن بھی گاؤ نا. کسی کے پاس ایک نماز، کیا ایک نماز فرض ہے؟ کیا ایک جمعہ فرض ہے؟ کیا ایک عید کی نماز کافی ہے؟ جن کے نام پہ ہم جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو کربلا میں بھی قضا نہیں کی تھی. بھائی محبت عمل مانگتی ہے نا، محبت دعوی عمل دلیل. حسینیت کے یہ نعرے کھوکھلے نعرے ہوگے،
ان کی تو کربلا میں بھی قضا نہ ہوئی، ہم کیسے حسینی ہیں؟ نام حسین کا اور کردار یزید والا۔ ان کی وقت آخر بھی نماز نہیں چھوٹتی۔ ایک گھر میں 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہوتی۔ کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں؟ کنال 1.5 کنال میں مسجد ہوتی ہے، 10 نمازی نہیں یقین جانو ملتے۔ بستی مسلمانوں کی، شہر مسلمانوں کا، اور 1.5 کنال مسجد اور 15 نمازی۔ میں شکرگڑھ بالکل باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا، نماز کا ٹائم تھا، اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا۔ اقبال جب اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہے اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اور اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب وہ اوصاف وہ حجازی نہ ہے، ویران ہے اللہ کے گھر۔ ان کی تو آخری وقت میں بھی نماز قضا نہ ہوئی۔ ہم گھر کے 8 افراد ہیں، کسی کو نماز کے وقت توفیق نہیں ہوتی اللہ کے گھر سجدہ کرنے کی۔ اور آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، میرا ایک سوال ہے بحیثیت والد، یہ ہر باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھا گھر دوں، اچھا گھر دینے کی یہ خواب تھا، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے بچوں سے 20 سال دور چلا گیا، اچھا گھر دیا، 5 کروڑ کا گھر دیا، 40 لاکھ کی گاڑی لے کے دی، اچھا لباس دیا، اچھی غذا دی، آپ نے دنیا کی ہر نعمت اپنی اولاد کو دی۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، مہنگے سے مہنگا موبائل دیا، گھر میں 8 ہے، سب کے پاس اپنا اپنا موبائل اور اچھے سے اچھا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے گاڑی دی، آپ نے بنگلہ دیا، آپ نے موبائل دیا، آپ نے اچھا لباس دیا، آپ نے اچھی غذا دی، اتنا کچھ اپنی اولاد کو دیا، یار آپ نے اپنے بچوں کو مصلی کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح کیوں نہیں دی؟ ہم گھروں کی تلاشی لینا، ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے گھروں سے مصلی نہیں ملے گا۔ ہمارے گھر تو کوئی مہمان آ جائے نا، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے مصلی تلاش کرنے میں، وہ کہیں پڑا ہوتا ہے سٹور میں، اور وہی جھاڑ جھوڑ کر ہم دے دیتے ہیں۔ انہوں نے وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔